میرے شوہر کی افریقہ میں نوکری تھی، وہ مجھے بھی وہاں پر ساتھ لے گیا۔ ایک حبشی گھر کا سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتا تھا۔ جب میرے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے تو میں اور حبشی۔ میرا نام سلینا ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ مجھ بچپن سے ہی بیرون ملک جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ اپنا ملک تو میں نے کافی دیکھ رکھا تھا، لیکن اب دل میں صرف یہی خواہش تھی کہ میں کسی بیرونی ملک میں چلی جاؤں گی، چاہے کوئی بھی ہو۔ وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑا بڑا انفراسٹرکچر دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ میں نے بڑا کچھ سن رکھا تھا کہ وہاں پر انسان اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بیرون ملک ہی جاؤں گی۔ بس میری اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے گھر والوں نے میرے لیے ایسے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈا جو کہ بیرون ملک رہتا تھا۔ اب کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بیرون ملک کون سا تھا، اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مجھے صرف اتنا ہی تھا کہ شوہر بیرون ملک ہونا چاہیے۔ تو جب میری شادی وحید کے ساتھ ہو گئی، وحید بھی کوئی 30 سے 32 سال کا رہا ہوگا، میری عمر اس وقت 25 سال تھی، تو کسی جاننے والے نے اس کے بارے میں بتایا تھا، تو گھر والوں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام کیا تھا۔ 1 ڈیڑھ مہینہ وحید کی چھٹی تھی، اس کے بعد وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اب وہ افریقہ کا ملک یوگانڈا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ میں نے اپنی غلطی اور بے وقوفی میں کون سا قدم اٹھا لیا ہے۔ مجھے یہ تک بھی نہیں پتا کہ میرا شوہر کس ملک میں رہتا ہے۔ اب میں نے نہ جانے وہاں پر جا کر کیا کروں گی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ حبشی لوگ تو بہت ظالم قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پر چوری چکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بات بات پر لڑائی جھگڑا عام کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ ہمارے جیسے ملک سے گئے ہوتے ہیں انہیں تو وہ 1 2 منٹ میں ہی لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ میں اس بات سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن وحید نے مجھے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس نے مجھے وہاں پر ایک اچھا گھر اور سیکیورٹی گارڈ بھی دے رکھے ہیں، کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو ان کے بنا ہم گھر سے باہر نہیں جاتے۔ پھر مجھے کچھ تسلی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب گھر پہنچی تو وہ کوئی بہت زیادہ اچھا گھر نہیں تھا، لیکن پھر بھی علاقے یا ملک کے لحاظ سے کافی بہتر تھا، اور وحید کو 2 گارڈ بھی ملے ہوئے تھے۔ ایک ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور دوسرا گھر کی رکھوالی کرتا تھا، یعنی وہ گھر کا سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتا تھا۔ اب وحید صبح کام پر چلا جاتا تھا اور شام میں واپس آیا کرتا تھا۔ سارا دن میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی، اور کرنے کے لیے کچھ خاص کام بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ساری سہولتیں کمپنی والوں نے وحید کو دے رکھی تھیں۔ مجھے بھی اس چیز کی خوشی تھی کہ ایک تو میں اپنے شوہر کے پاس رہتی ہوں، اور دوسرا کوئی خاص کام بھی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی چھٹی ہوتی تھی تب ہم علاقہ گھومنے کے لیے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ وہ دونوں گارڈز ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ یہ گارڈ جس کی ڈیوٹی گھر پر ہوتی تھی اس کا نام جوزف تھا۔ جوزف بہت ہی شریف قسم کا دکھائی دیتا تھا، ہر وقت گیٹ پر کھڑا رہتا تھا اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا کرتا تھا۔ لیکن میں نے عربی لوگوں کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ یہ بہت بڑے جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور ان کی عورتیں ہی ان کو برداشت کرتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گی کہ جس سے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جوزف بھی 7 فٹ کا تھا۔ اس کی جسامت سے یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ تو کسی میری جیسی عورت کے اندر تک دھلائی کر دے گا، اس لیے میں زیادہ تر اس سے دور ہی رہتی تھی۔ میری ایک سہیلی جو کہ پاکستان میں رہتی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اتنی بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، تمہیں ایک بار ٹرائی تو لازمی کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ شرم کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ
کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تمہارا شوہر تو گھر سے باہر ہی ہوتا ہے، اس لیے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہ کام لازمی کرنا چاہیے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار کرنا چاہیے۔ خیر میں نے غصے میں فون بند کر دیا، لیکن ایک چیز میرے دماغ میں کلک ضرور کر گئی کہ ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں اپنی ذہن میں یہ خیال نکالنا چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار چیز میرے دماغ میں کلک کر رہی تھی، جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایک بار یہ چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس پھر میں نے ذہن میں یہ چیز سوچ لی تھی کہ میں یہ ضرور ٹرائی کر کے رہوں گی۔ اب جب جوزف ڈیوٹی پر ہوا کرتا تھا تو میں کبھی کبھار اس کے پاس چلی جایا کرتی تھی، اور تھوڑی دیر باتیں وغیرہ کرنے کے بعد میں واپس آ جاتی تھی۔ اب میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ جب سے میں نے یہ چیز شروع کی ہے تو جوزف میری طرف دیکھ کر ہنستا بھی ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھار میں باتوں میں اسے تھوڑا ٹچ بھی کر لیا کرتی تھی۔ میرا ٹچ کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ کس قسم کا ٹچ ہے۔ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں یہ چیز ضرور کر کے ہی رہوں گی، تو میں نے جوزف کو بتا دیا تھا کہ میں نہانے جا رہی ہوں، تم دھیان رکھنا۔ حالانکہ میری یہ بات سرے سے نہیں بنتی تھی۔ خیر میں نے واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ دیا تھا اور خود میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ اب نہانے سے پہلے میں نے درد کی ایک گولی بھی کھائی تھی کہ اگر ایسی ویسی کوئی چیز ہو گئی تو برداشت کرنے کے لیے مجھے بھی کوئی نہ کوئی اپنا حفاظتی اقدام کرنا ضرور چاہیے۔ خیر ابھی میں نہا ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سمجھ گئی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ جوزف تھا۔ میں اپنے کام میں مشغول رہی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ اب میں تھوڑا ڈر بھی رہی تھی اور ایکسائٹمنٹ بھی مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں اور کوئی نہیں جوزف ہے، کہ جو آج میری سہیلی نے مجھے بات کہی تھی وہ پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنے میں اس نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں مصروف رہی تھی اور اس نے مجھے پکڑ لیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا، اور پھر اس نے یہ کام اپنا سر انجام دیا۔ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے کہ مجھے وہ موقع جو میں نے گنوا دیا تھا دوبارہ نہیں ملا، اور خوشی اس چیز کی ہے کہ میں اس گناہ سے بچ گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ جو چیز میں نے سوچی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہی ہے، ورنہ میرا ارادہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔